معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ مسائل کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان پر غور و فکر کرنا ضروری ہوتا ہے، دلائل کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور ان کا آپس میں کمپیریزن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ویسے ہی کتابوں سے پڑھتے رہیں گے، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، کمپیریزن نہیں کریں گے، جو ہمیں بتایا جائے گا اسی کو سمجھتے رہیں گے، تو ہم کبھی دین کی یا کسی بھی مسئلے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ لوگ کہتے ہیں تقلید تقلید۔ ہم برے صغیر کے رہنے والے سارے ہی مقلد ہیں، چاہے کوئی دعویٰ کرتا رہے کہ میں غیر مقلد ہوں، اگر حقیقی نظر سے دیکھا جائے تو سب ہی مقلد ہیں۔ کیسے؟ ایک غیر مقلد کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی سنتا ہے، اسی پر عمل شروع کر دیتا ہے، اسی پر ایمان لانا شروع کر دیتا ہے، یہی تقلید ہے۔ مقلد کے گھر بچہ پیدا ہوا، اس نے وہی سنا، وہی کرنے لگا، وہ یہی تقلید ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں اچھے لوگوں سے، جب کچھ اس بات ذرا غور سے ذرا تحقیق سے پوچھیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ یار چھوڑو اسے کیا کرنا ہے، حالانکہ یہی اہم چیز ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ سکیں گے تو ایمان آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں پختہ ہوگا۔ اگر آپ اس سمجھیں گے نہیں تو ویسے ہی روایتی اسلام رہے گا۔ روایتی اسلام کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ تمہید میں نے کیوں باندھی؟ میں آج آپ کے سامنے فرعون کا ایک مسئلے کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کیا فرعون جو اپنے آپ کو بادشاہ خدا کہلواتا تھا، کیا وہ شادی کے قابل تھا یا نہیں تھا؟ میں نے مطالعہ کیا، کوشش کی، لیکن میں مطمئن نہ ہو سکا۔ تو میں نے آپس میں مختلف حقیقتوں کا جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ملتی ہیں کتب میں سے، تو ان کا موازنہ کیا تو یہ بات واضح ہوئی کہ وہ شادی کے قابل تو تھا۔ اگر وہ شادی کے قابل نہ ہوتا تو جیسے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے حضرت آسیہ بی بی سے جو شادی کی وہ زبردستی کی، کیونکہ وہ شادی کے قابل تھا تو شادی کی، زبردستی کی۔ اگر وہ پہلے ہی شادی کے قابل نہیں تھا تو وہ کبھی بھی یہ کام انجام نہ دیتا، کبھی یہ کام نہ کرتا۔ اس کے علاوہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور اس بیٹی کی خدمت پر معمور جو عورت تھی اس کو فرعون نے سزا دی تھی کہ وہ کسی اور کو الہ مانتی تھی فرعون کے علاوہ۔ اس کے بارے میں کہا گیا نہیں، وہ اس کی لے پالک تھی۔ پہلے انہوں نے وہ لے پالک لے کر بیٹی پالی ہوئی تھی، تو اسی لیے انہوں نے موسیٰ کو بھی اپنے لے پالک بنانے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ یہ حقائق کے خلاف ہے۔ فرعون اس قابل تھا، شادی کے قابل تھا، اس نے شادی کی، اور اس بیٹی کا ذکر ملتا ہے تو وہ لے پالک نہیں تھی بلکہ اس کی اپنی بیٹی تھی۔ اگر وہ شادی کے قابل نہیں تھا تو پھر صورتحال کچھ اور ہونا تھی۔ وہ ایک بادشاہ تھا جو خدا کہلواتا تھا، تو اس نے اور بھی شادیاں کی ہوں گی۔ اور حضرت عائشہ والا معاملہ جو ہے یہ الگ معاملہ ہے، اور اس کو بھی ایک فرضی خیال کے تحت ایسا کہا جاتا ہے کہ فرعون حضرت عائشہ بی بی کے قابل نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ اصل میں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ
بالکل پاک تھی اور انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی تھی، انہوں نے ازواجی طلاق کر کسی قائم نہیں کیے تھے، کیونکہ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ان کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی قیامت میں جنت میں۔ اب اگر اس بات کو لے کر ہم چلیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں جو تھیں وہ شادی شدہ تھیں، مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے۔ جب اس دنیا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں امہات المومنین تھیں، وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور کسی وجہ سے بیوہ ہوئی یا تو ان کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر ان کا بھی آپ نے ازواج طلاقات قائم ہوں گے تو اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ وہ معاملہ جنت کا معاملہ ہے، اور جنت کا معاملہ سب سے الگ ہے، ایک الگ ہی طرح سے ہے۔ معزز ناظرین سامعین، فرعون شادی کے قابل تھا، اس کی اور بیویاں بھی تھیں اور اس کی اولاد بھی تھی، اور یہ معاملہ جو حضرت عائشہ حضرت بی بی آسیہ کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ بھی یقین کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اس پر بھی انتہائی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی ایسا قابل اعتماد مواد نہیں ملا کہ ہم اس پر یقین کر سکیں کہ واقعی یہی بات ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ فرعون جب حضرت آسیہ کے پاس جاتا تھا تو وہ اس پر ایسا رعب طاری ہوتا ہے یا ایسا اس کو نیند آ جاتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں رہتا تھا۔ جب ان باتوں پر بھی غور کیا جاتا ہے تو بھی یہی بات سامنے آتی ہے، اگر وہ شادی کے قابل نہیں تھا تو اس پر نیند طاری ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس پر خوف طاری ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں مل ملا کر یہ تصور پیدا کرتی ہیں کہ جو معلومات ہمیں اس معاملے میں دی جاتی ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، کیونکہ اس نے عائشہ سے شادی کی تھی، لہذا وہ شادی کے قابل تھا، اور جو بیٹی کا ذکر ملتا ہے تو وہ اس کی حقیقی بیٹی ہی تھی۔ یہ معاملہ میں نے ویسے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو باتوں کی سمجھ آئے گی، اور ان پر تفکر کرنے سے آپ کے ذہن میں سوالات اٹھیں گے اور آپ ان کی حقیقت کو جاننے کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی صحیح حقیقت، صحیح مسائل آپ کے سامنے بالکل واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔